بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اب دیکھیے ہم شروع کر رہے ہیں 25واں جز الیہ یرد علم الساعہ۔ اس ساتھ کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے، وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنی شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، اسی کو معلوم ہے کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے اور کس نے بچہ جنا ہے۔ پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا، کہاں ہے وہ میرے شریک؟ یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں، آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ اس وقت سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے، اور یہ لوگ سمجھیں گے ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس سے بات سے احساس دلایا جا رہا ہے کہ ایک طرف قیامت ہی نہیں بلکہ تمہارے تمام غیب کا علم اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے، کوئی دوسرا عالم غیب نہیں ہے۔ یہ خدا جزیت کا اتنا تفصیلی علم رکھتا ہے کہ اس کی نگاہ کسی شخص کے اعمال و افعال کو چوک جانا ممکن ہی نہیں، لہٰذا کسی بھی اس کی خدائی میں بے خوف ہو کر منمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی دوسرے معنی کے لحاظ سے یہ ہے کہ کہ قیامت آنے کی تاریخ معلوم کرنے کی فکر میں کیوں پڑے ہو؟ فکر اس بات کی کرو جب وہ آئے گی تو اپنے ان گمراہیوں کا تمہیں کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہی بات ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی تاریخ پوچھنے والے ایک شخص سے فرمائی تھی۔ جب اس نے کہا کہ اے محمد، آپ نے فرمایا بولو کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے جواب دیا بندہ خدا، بہرحال وہ تو آنی ہے، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اب وہ دیکھیے وہ ایک دم بے اس سے پوچھ رہا تھا کہ کب آنی ہے، تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تو نے کیا تیاری کی ہے؟ تو ہم بھی یہ سمجھ کے جانے کہ ہم اپنی فکر کریں، ہم اپنی تیاری کر لیں۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے عنقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ یہ بات ان پر کھل جائے گی۔ یہ قرآن واقعی برحق ہے کہ اب کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ آگاہ رہو، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، سن رکھو وہ ہر چیز پہ محیط ہے، بے شک اللہ ہر چیز پہ محیط ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو لوگ انکار کر رہے ہیں قیامت کا آنے کا، اللہ کہہ رہا ہے ہم سب کو عنقریب جو ہے آفاق میں دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں، یعنی آپ کا اپنا دل گواہی دے گا کہ یہ قرآن جو ہے واقعی برحق ہے۔ اب آپ لوگ دیکھیے اتنے دن سے سن رہے ہیں، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ آپ کا دل کیا گواہی دے رہا ہے؟ یہ کس قدر برحق ہے، اس کے علاوہ کہیں ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کہیں نجات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہاں پہ اللہ رب العالمین یہ بتا رہا ہے کہ اس پہ اگر آپ تھوڑا سا پس منظر میں جائیں، غور کریں تو دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں جو حیرت انگیز فتوحات اسلام کو نصیب ہوئیں، وہ محض اس معنی میں اللہ کی نشانیاں نہ تھیں کہ اہل ایمان ملک پر ملک فتح کرتے چلے گئے، اس وجہ سے نہیں تھی، بلکہ یہ اس وجہ سے تھیں، اس معنی میں تھیں کہ یہ فتح ممالک دنیا کی دوسری فتوحات کی طرح نہیں تھیں جو ایک شخص یا خاندان یا قوم کو دوسروں کی جان و مال کا مالک بنا دیتی ہے اور خدا کی زمین ظلم سے بھر جاتی ہے۔ اس کے برعکس یہ فتح اپنے آپ میں ایک عظیم الشان مذہبی، اخلاقی، ذہنی، فکری، تہذیبی، وہ سیاسی اور تمدنی اور معاشی انقلاب لے کر آئی تھی، الحمدللہ، جس کے اثرات جہاں جہاں بھی پہنچے انسان کے بہترین جوہر کھلتے چلے گئے اور بدترین اوصاف دبتے چلے گئے۔ دنیا جن فضائل کو صرف یہ سمجھتی تھی کہ یہ ایک کتابوں کی بات ہے، یا پھر وہ کیا کہا ہے تارک دنیا درویشوں اور گوشے میں یعنی کونے میں بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کرنے والوں کے اندر دیکھنے کی وہ امید رکھتے تھے، یعنی یہ کام جو ہے صرف ایسے لوگ کر سکتے ہیں، اور کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کاروبار دنیا چلانے والوں میں وہ پائے جا سکتے ہیں۔ اس انقلاب نے وہ فضائل، وہ اخلاقی فرما رواؤں کی سیاست میں، انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والوں کی عدالت میں، فوجوں کی قیادت کرنے والے سپہ سالاروں کی جنگ اور فتوحات میں، ٹیکس وصول کرنے والوں کی تحصیلداری میں اور بڑے بڑے کاروبار چلانے والوں کی تجارت میں اللہ نے یہ کر کے دکھایا، کیونکہ ان کو اللہ کا خوف تھا، قرآن کو حق لے کر چل رہے تھے۔ اس نے اپنے پیدا کردہ معاشرے میں عام انسانوں کو اخلاق اور کردار اور طہارت و نظافت کے اعتبار سے اتنا اونچا اٹھایا
کہ دوسرے معاشرے کے چنندہ لوگ بھی ان کی سطح سے کافی کم نیچے نظر آ رہے تھے۔ اس نے اوہام و خرافات کے چکر سے نکال کے انسان کو علمی اور تحقیقی اور بولتے نا معقول طرز فکر و عمل کی صاف راستے پہ ڈال دیا۔ اس نے اجتماعی زندگی کے ان امراض کا علاج کیا، اجتماعی یعنی کلیکٹیو جو پرابلمز تھی ان کا علاج کیا، جس کے علاج کی فکر تک ایک دوسرے کے نظام میں خالی تھے، انہوں نے اس کی فکر کی، جیسے رنگ، نسل، وطن، زبان کی بنیاد پر انسانوں کی تفریق، ایک ہی معاشرے میں طبقات کی تقسیم، یعنی آپ دیکھتے ہیں نا کلاسز، آپ دیکھتے ہیں نا ریس، آپ دیکھتے ہیں نا کہ کون کون سی کاسٹ کا ہے، یہ سب کی تقسیم میں اونچ نیچ کا امتیاز، چھوت چھات، قانونی حقوق اور عملی معاشرت میں مساوات یعنی ایکویلٹی کا فقدان، عورتوں کی پستی اور بنیادی حقوق تک کی محرومی، پھر جرائم کی کثرت، شراب اور نشہ آور چیزوں کا عام رواج، حکومت کو تنقید کرنا، اگر حکومت کو آپ نے تنقید کیا تو آپ کو لگے گا کہ آپ نے ملک کے خلاف کام کر لیا، یہ سب کام جو ہے انسان کے جو بنیادی حقوق تھے ان سے محروم کرنا، بین الاقوامی تعلقات میں معاہدات کی بے احترامی، جنگ میں وحشیانہ حرکت، ایسے دوسرے امراض سب سے بڑھ کر خود عرب کی سرزمین میں اس انقلاب نے دیکھتے دیکھتے طواف الملکی کی جگہ نظم، خونریزی اور بدامنی کی جگہ امن و فسق و فجور کی جگہ تقوی و طہارت، ظلم و بے انصافی کی جگہ عدل اور گندگی و ناشائستگی کی جگہ پاکیزگی اور تہذیب، اور جہالت کی جگہ علم، نسل در نسل چلنے والی عداوتوں کی جگہ اخوت اور محبت پیدا کر دی۔ اور جس قوم کے لوگ اپنے قبیلے کی سرداری سے بڑھ کر کسی چیز کا خواب نہ دیکھتے تھے انہیں دنیا کا امام بنا دیا۔ یہ تھی وہ نشانیاں جو اس نسل نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، جس سے مخاطب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ یہ آیات سنائی تھی۔ اس کے بعد سے آج تک اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کو برابر دکھائے جا رہا ہے۔ مسلمان اپنے زوال کے دور میں بھی، آپ یہ بھی سن لیں غور سے، مسلمان اپنے زوال کے دور میں بھی اخلاق کی جس بلندی کا مظاہرہ کیا، اس کی گرد کو بھی وہ لوگ کبھی نہ پہنچ سکتے جو دوسری تہذیب اور کے شائستگی کے علمبردار بنے پھرتے ہیں۔ یہ لوگ آج ہمیں ہیومینٹی سکھاتے ہیں۔ یورپ کی قوموں نے افریقہ کے ساتھ، امریکہ میں آپ ریڈ جو وہاں کے لوگ تھے لوکلز، ان کے ساتھ انہوں نے کیا ظلم کیا، ایشیا اور خود یورپ میں مخلوق قوموں کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک کیا ہے، مسلمانوں کی تاریخ کے کسی دور میں اس کی کوئی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی۔ یہ قرآن کی ہی برکت ہے جس نے مسلمانوں میں اتنی انسانیت پیدا کر دی کہ وہ کبھی غلبہ پا کر اتنے ظالم نہ بن سکے جتنا دوسروں نے کیا، اور آج تک پائے جا رہے ہیں۔ کوئی آنکھ رکھتا ہو تو یہ خود دیکھ لے کہ اسپین میں جب مسلمان صدیاں حکمرانی کرتے رہے اس وقت عیسائیوں کے ساتھ ان کا کتنا بہترین سلوک تھا، اور جب عیسائی وہاں غالب آئے تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ہندوستان میں 800 برس کے طویل زمانے حکومت میں مسلمانوں نے یہاں کے لوگوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا، اور اب یہ صرف 1947 سے غالب آنے کے بعد دیکھیے ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کیسے ہماری زمینوں کو ختم کر دیا اور مسجدوں کو لے لیا، اور اس کے بعد باقاعدگہ اس سے کر کے لے لیا، کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ اور اس میں یہودیوں کے ساتھ آپ دیکھیں پچھلے 1300 برس وہ اگر کہیں سکون سے رہے تو وہ مسلمانوں کی خلافت میں رہے، اور اس کے بعد اور ان کو دیکھیں یورپ میں جب جرمنی میں ان کو مارا گیا تھا، دوسرے لوگوں نے ان پر کتنا ظلم کیا تھا، اور لیکن یہی اب یہودی فلسطین میں مسلمانوں پہ کیا ظلم کر رہے ہیں۔ یہ دنیا میں اللہ یہ نشانیاں دکھا رہا ہے، بصیرت والی آنکھیں چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں سورہ شورا کی طرف۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے حم میم عین سین قاف، اسی طرح اللہ غالب و حکیم تمہاری طرف تم سے پہلے گزرے ہوئے کی طرف وحی کرتا ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں۔ آگاہ رہو، حقیقت میں اللہ غفور الرحیم ہے۔ جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اس کے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگراں ہے، تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو۔ ہاں اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کرو، اور جمع ہونے والے کے دن سے ڈراؤ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے، اللہ اس گروہ میں ہم شامل ہوں، اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں، اللہ اس گروہ سے ہماری دوری پیدا کر دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ نے کہا کہ تم جو ہے جو دوسروں نے اللہ کے سوا اپنے سرپرست بنا رکھے ہیں تو تم ان پر نگراں نہیں ہو۔ نگراں کا مطلب نہیں کیا ہے کہ تم ان کے
جو ہے نامہ اعمال جو اللہ تیار کر رکھا ہے، محاسبہ اور مواخذہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ تو یہ دیکھیں ہمارے لیے بھی بہت ویسی بات ہے کہ ہم جو ہے یہ کام کرنے نہ لگ جائیں کہ مواخذہ کر لیں، ان کی دعا قبول ہوگی کہ نہیں، وہ مولانا نے کیا کیا، وہ فلانے نے کیا، یہ ہم نہیں کریں۔ مولانا مودودی کا یہ تھا، نہیں تم اپنا کام کرو، انہوں نے اپنا کام کر کے چلے گئے، ٹھیک ہے، ہم اپنا کام کریں۔ اور جو لوگ ان کا جو لوگ جو کیا بولتے ہیں نا فتنہ کر رہے ہیں، جو لوگ اس میں تفرقہ ڈلوا رہے ہیں، ان کو ان کے حوالے پہ ان کو چھوڑ دو۔ اللہ کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کی قسمت تمہارے حوالے نہیں کی گئی ہے، جو بات تمہاری نہ مانے گا اسے تم جلا کر خاک کر دو گے، یا اس کا تختہ الٹ دو گے، یا اس کے تہس نہس کر کے رکھ دو گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اور معاذ اللہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کچھ سمجھتے بھی نہیں تھے، مگر یہ اللہ رب العالمین کفار کو سنوا رہا ہے اور دوسرے لوگوں کو سنوا رہا ہے کہ جو لوگ بھی اس دین میں آئے تو وہ سمجھ جائیں کہ یہ کیا کام کرنے کا ہے، کہ آپ کو صرف دین کی بات کرنا ہے۔ مدعا اللہ یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کا نبی اس طرح کا کوئی دعویٰ نہیں رکھتا، تو اس طرح کے بلند بانگ دعوے دوسرے لوگ جو خدا رسیدگی اور روحانیت کا ڈھونگ رچانے والے لوگ کرتے ہیں تو کہاں سے کرتے ہیں؟ جاہلیت کے معاشروں میں بالعموم یہ خیال پایا جاتا ہے کہ حضرت قسم کے لوگ ہر اس شخص کی قسمت کو بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں جو ان کی شان میں کوئی گستاخی کرے، بلکہ مر جانے کے بعد ان کی قبر میں بھی اگر کوئی توہین کر گزرے یا کچھ نہیں تو ان کے متعلق کوئی برا خیال ہی دل میں لے آئے تو اس کا تختہ الٹ دیتے ہیں یا کوئی نقصان ان کو پہنچا دیتے ہیں۔ یہ خیال زیادہ تر حضرتوں کا اپنا پھیلایا ہوا ہوتا ہے، اور نیک لوگ خود ایسی باتیں نہیں کرتے۔ ان کے نام اور ان کی ہڈیوں کا اپنا کاروبار سرمایہ بنانے کے لیے کچھ دوسرے ہوشیار لوگ ان کے متعلق اس خیال کو پھیلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے کوئی بات ایسی کہی تو کسی اعلیٰ حضرت کا ہم پہ وبال پڑے گا، ان کو کوئی اختیار، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے رسول کو نہیں دیا تو کسی کو کیا دے گا؟ آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے ہم دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں نا تھوڑا سا دین کو سمجھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بیچنے کا کاروبار کرتے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو وہ لوگ، یا پھر جہاں پہ کوئی افسر بیٹھا ہوا ہے وہ رشوت لے رہا ہے اور اپنی دنیا بنا رہا ہے، وہ لوگ، یا پھر کوئی مالدار تاجر ہے اور وہ ہر حرام حلال کی حدیں پھلانگ رہا ہے، وہ لوگ، تو جو لوگ دنیا بنانے میں محنت کر رہے ہیں تو اللہ کہہ رہے ہیں اس کو ہم دنیا دیں گے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہ جو حلال کھانے والے لوگ ہیں جو اپنی آخرت کی فکر کر رہے ہیں تو اللہ ان کو دنیا نہیں دے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہماری صفوں میں دیکھیں نا، حضرت آپ دیکھیں گے صحابہ کرام میں بھی دیکھیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بہت مالدار لوگ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خود ماشاءاللہ اچھے خاصے وہ تھے اور ان خود دین کی خوب خدمت کرتے تھے اپنے مال سے۔ تو یہ ساری چیز کیا ہے کہ یہ بتا رہے کہ دنیا بھی آپ کو اتنی ملے گی جتنا اللہ نے لکھ دی ہے، لیکن اللہ یہاں پہ دکھا رہا ہے، گارنٹی دے رہا ہے، بشارت دے رہا ہے کس بات کی، کہ تمہیں آخرت میں ملے گی۔ تو یہ چیز جو ہے کس قدر آپ نیک نیتی سے کام کریں گے وہ آخرت کے لیے عمل صالح کرتا جائے گا، اور اس سے زیادہ نیک عمل کی اللہ توفیق کرے گا، اس کا سینہ نیکیوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ پاک مقصد کے لیے پاک ذرائع اختیار کرنے کا جب وہ تہیہ کرے گا تو اس کے لیے پاک ہی ذرائع میں اللہ برکت دے گا۔ اللہ اس کی نوبت ہی نہ آنے دے گا کہ اس کے خیر کے سارے دروازے بند ہو کر صرف شر کے دروازے کھلے رہ جائیں۔ اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما۔ اور سب سے زیادہ یہ کہ دنیا میں اس کی تھوڑی نیکی بھی آخرت میں 10 گنا کم از کم بڑھائی جائے گی، اور زیادہ کی تو کوئی حد ہی نہیں کہ اللہ ہزاروں میں بڑھا دے یا لاکھوں گنا بھی، اللہ جس کے لیے چاہے گا بڑھا کر دے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت کی کھیتی خوب زیادہ پھلے اور پھولے، تو اللہ تو آج ہماری اس دنیا میں ہماری خوب مدد کر دے۔ اب ہمارے ہیں سورہ زخرف کی طرف۔ اللہ کہہ رہے ہیں حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ تم لوگ اسے سمجھو، در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے ہمارے وہاں بڑے بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب۔ اب دیکھیں اللہ نے کہا کہ یہ واضح عربی زبان کا قرآن بنایا ہے، اللہ نے واضح قرآن بھی کہا، یعنی عربی زبان میں اس کا ڈائلیکٹ بدلتا رہتا تھا، جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ پنجابی کیسے اردو بولتے ہیں، کشمیری کیسے بولتے ہیں، تو یہ عربی بھی کافی ڈائلیکٹ بدلتا رہتا ہے اس کا، لیکن اللہ نے کیا قرآن کو عربی میں اتار کے عربی کو استحکام دے دیا۔ اب پوری دنیا میں جو ہے نا ہر زبان کا نا ایک عروج اور ایک زوال ہوتا ہے کہ کچھ 200 سال 400 سال خوب رہی چلی بڑی، اب جب تک ہم نے اس پہ راج کیا تو اردو تھی زبان،
اہل دربار کی جو اردو، جو اہل حکمران تھی ان کی زبان تو فارسی تھی، لیکن عام جنتا کے لیے اردو زبان تھی. اب وہ ان کا دور ختم ہو گیا تو بیچاری لپٹ گئی، کتنی کمزور سی پڑی ہوئی دیکھیں اس کو، حشر دیکھیں. تو اسی طرح سے دنیا کی ہر زبانوں پہ یہ آتا رہتا ہے، لیکن قرآن عربی میں اتار کے عربی کو اللہ نے استحکامت دے دی ہے. دنیا کے ہر کونے میں جو بھی مسلمان ہے اس کو اتنی تو عربی جاننی ہی ہے نا کہ وہ اپنی نماز کو ادا کر لیں. نماز آپ کوئی اپنی لینگویج میں تو نہیں کر سکتے، آپ اردو میں تو نہیں ترجمہ یاد کر سکے، ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو یونیورسل بردرہڈ ہے، جو بولتے ہیں نا عالمی بھائی چارہ ہے، اس کو بہترین چیز اس زبان سے کیا ہے کہ عربی میں قرآن کو نازل کر کے. اب دیکھیے جب میرا جانا ہوا تھا ماسکو تو وہاں پہ ہم لوگ نا جمعہ کی نماز کے لیے جا رہے تھے، ڈھونڈتے ہوئے پہنچے تو جتنے لوگوں سے پوچھتے تھے مسجد کہاں ہے، تو کیونکہ وہاں پہ لینگویج کا بہت فرق ہے، وہاں انگلش نہیں بولی جاتی ہے، تو ہم نے جیسے تیسے کر کے ان کو پوچھا تو پتا چلا کہ آپ ایسے ایسے چلے جائیں. پھر ایک لڑکا بہت ینگ تھا، اس نے بولا بس پیچھے پیچھے چلو، تو ہم نے دیکھا کافی لوگ چل رہے ہیں، ہم لوگ بھاگتے ہوئے پہنچے تو ماسکو کی جو گرینڈ ماسک ہے سب سے بڑی والی، تو کم از کم اتنی بڑی تعداد، اتنی خوبصورت، اتنی بہترین مسجد، ہم دیکھ کے حیران رہ گئے. زبان سمجھ میں کچھ نہیں آ رہی تھی، لیکن جب خطبہ سننے لگے تو جب انہوں نے خطبے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لوکل زبان میں ظاہر لوکلوں کو سمجھانا تھا، وہاں والے لوگوں کو، تو انہوں نے وہی کام کیا، خطبہ دے رہے ہیں، لیکن جب وہ آیتیں پڑھنے لگے اور حدیثوں کو کوٹ کرنے لگے عربی میں تو سمجھ میں میری آ گیا کہ خطبہ کا مضمون کیا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ اللہ جوڑ دیتا ہے. اتنا خوبصورت لگا، تب مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ اللہ دیکھو اس کو تو نے جوڑ کے کتنا خوب کر دیا کہ دنیا کی کسی کونے میں جائیں، کہیں بھی رہیں تجھ سے جڑ جاتے ہیں. اور نماز پڑھنے کا سب کا ایک ہی طریقہ، سب اتنی اچھے سے سلام دعا ہو رہی ہے، خیریت پوچھ رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم نے حجاب کیا ہوا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ رنگ اور نسل کا اتنا فرق، میں نے اتنے خوبصورت لوگ کہیں نہیں دیکھے جتنے وہاں پہ تھے. آپ کو بھی اگر یہ کرنا ہے تو رمضان بات کر لیجیے گا انشاءاللہ، پر گوگل پہ آپ سرچ کریں دنیا کی سب سے بڑی مسجد ٹائپ کریں تو 2 مسجد ہے، مکہ اور مدینہ، اس پر تیسری آتی ہے ماسکو کی مسجد، جو اتنی خوبصورت ہے اور اتنی بڑی ہے کہ بیک وقت 50,000 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور وہاں پہ بھی کافی اسلام جو پھیلا ہوا ہے، اس طرف قزاقستان، تاجکستان، اور اس طرف بخارا، امام بخاری اس طرف آگے سے ہی ہے، سمرقند، بخارا وغیرہ. تو آپ جب دیکھیں گے وہاں پہ، اب بولتے ہیں نا اردو میں تو کہا ہی جاتا کہ کوہ کاف کے لوگ ہیں اتنے خوبصورت، تو وہاں پہ آپ جب دیکھیں گے تو الحمدللہ بالکل الگ، بالکل دنیا ہی الگ لگتی ہی نہیں، لیکن سب کے سب اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی کہ الحمدللہ دل خوش ہو گیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، دیکھیے سورہ زخرف میں ایک بات اور اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کی سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو، اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو کہ وہ پاک ہے جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. اب دیکھیے اللہ رب العالمین کتنی اچھے سے کہہ رہا ہے کہ جب کشتی میں یا جانور پر کسی بھی سواری پہ، اب اللہ نے اس کے آگے سواری لکھا ہوا، تو کوئی بھی سواری پہ آپ چڑھیں، اس وقت تو وہ ٹرانسپورٹیشن تھا، آج جو بھی ٹرانسپورٹیشن ہے، تو آپ اس پہ جب چڑھیں تو آپ کیا پڑھیں گے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اس کی بات دیکھیں، اس میں اس کے لیے آپ ایک حدیث سن لیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کہہ کر رکاب میں پاؤں رکھا، پھر سوار ہونے کے بعد فرمایا الحمدللہ، اور پھر سبحان الذی آیت کو پڑھیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی. اس کے بعد آپ ہنس دیے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہنسی کس بات پر؟ فرمایا بندہ جب رب اغفر لی کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی بات بڑی پسند آتی ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ میرے سوائے مغفرت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو کل سے ہم کیا کریں گے؟ اگر یہ پوری لمبی دعا نہیں یاد ہو رہی تو ہم اتنا ہی کریں گے کہ دعا پڑھنے کے بعد کہیں گے اللہ مغفر لی، کہ اللہ تو ہمیں معاف فرما. اور اس کے بعد آپ یہ بھی سمجھ لیں، تھوڑا سا آپ غور کریں کہ اللہ نے یہ انتظام کتنا خوبصورت کیا ہے کہ ہم کوئی بھی سواری میں بیٹھیں، یعنی ہم عام جنتا ہوں، یا پھر کوئی جج ہو، یا پھر کوئی ہے نا کیا ٹیچر ہو، یا ڈاکٹر ہو، یا پھر کوئی ہے نا کلیکٹر ہو، یا کوئی بڑے عہدے پہ گورنمنٹ کے ہو، یا سی ایم ہو، پی ایم ہو، لیکن اگر اس نے اللہ کو یاد کر کے اس طرح کو پڑھ کے اپنی سواری میں قدم رکھا تو پھر کیا وہ غلط کام کر پائے گا؟ وہ بےہودہ کام کر سکے گا؟ وہ ناجائز کام کر سکے گا؟ تو اس طرح سے اللہ جو ہے اپنے اسٹیٹ کو، جہاں پہ اسلامی ریاست بنی ہو وہاں پہ دیکھیں اپنے ہر چیز کو کتنا پاکیزہ رکھتا ہے. لیکن اب ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنے گھر کو، اپنے قریب کو اور اپنے اہل و عیال کو پاکیزگی والی زندگی کو گزارنے کا کیا کریں گے؟
طریقے پہ لائیں گے، کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیں۔ دیکھیے اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم نے کبھی پڑھا ہی نہیں، یا تم ہے نا اس کو ہے نا اگنور کیے۔ اللہ کہہ رہا ہے غفلت کر رہا ہے، یعنی آپ پڑھ رہے تھے خالی غفلت میں پڑھ گئے، تو اس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ سوچیے کہ ان لوگوں کے لیے کیا جو بھول گئے، جنہوں نے کبھی کھولا ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ اور یہ شیاطین ایسے لوگوں کے راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ آخرکار جب یہ شخص ہمارے وہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا بعد یعنی بعید ہوتا، تو بدترین ساتھی نکلا۔ اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ تمہارے لیے کچھ بھی نفع نہیں ہے کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترکہ یعنی ایک دوسرے کے پارٹنر ہو۔ اللہم حفظنا اللہم حفظنا۔ اب دیکھیے یہ جو غفلت میں جب پڑھتے ہیں تو اس کا ساتھی کون ہو جائے گا؟ شیطان۔ تو ہمیں غفلت میں بچانے کا کام کون کرتا ہے؟ ہمیں غفلت سے کون رکھا؟ اب دیکھیے آپ نے نماز پڑھی، میکینیکل نماز، آپ نے جیسے نماز پڑھ کے ہٹ گئے، آپ کے اتنے سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا، آپ تسبیحات کر رہے ہیں، تیرے نمبرز گن رہے ہیں، تسبیح پہ تسبیح ختم کر رہے ہیں، کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے، تو آپ کو وہ جھنجھوڑ کون ہے گا؟ یہ جھنجھوڑنے کا کام قرآن کرتا ہے۔ تو اس سے غفلت مت کریں، اس ذکر سے غفلت نہ کریں، کیونکہ یہ شیطان جو ہے نا سب سے زیادہ داؤ یہیں پہ مارتا ہے کہ اگر آپ نے نماز صرف کرنی ہے اور آپ صرف تسبیحات کر رہے ہیں تو وہ بولے گا یہ کرتے رہو، کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ پھر آپ کیا سوچیں گے کہ میں تو بڑا متقی، میں بڑا پرہیزگار، اور پھر اس کو آپ کو بیوقوف بنانا بڑا آسان ہے۔ لیکن قرآن ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کے اپنی چیز، اپنی نیت میں بھی فطور آیا، جیسے آج ہی کوئی فطور نعوذ باللہ اگر آ گیا تو فوراً وہاں پہ ایک تھوڑے سے ضمیر کے اندر سے آواز آئے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ قرآن یاد دہانی کراتا ہے اور ہمیں یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ اب آپ سوچیں نا، آپ نے پہلے پارے میں کیا پڑھا تھا، آپ کو یاد ہے؟ تو آپ کو پھر جانا پڑے گا پیچھے۔ تو سوچیے گا اگر اس کو آپ نے لپیٹ کے رکھ دیا کہ بھائی 5 دن بعد 6 دن بعد تو روزے ختم ہو جانے ہیں، اس کے بعد تو ہم نے الحمدللہ بڑا کارنامہ انجام دے لیا، نہیں۔ اب یہ آپ کو میں بہت ذمہ داری سے بات کہہ رہی ہوں، آپ بھی اسے انشاءاللہ ذمہ داری سے لیں۔ اللہ آپ کی ذمہ داری کو پورا کرانے میں آپ کی پوری، میری آپ کی پوری مدد کرے کہ دیکھیے ہم اس سے غفلت نہیں کریں گے۔ ہم جیسے روزانہ سنتے تھے، اگر ہم ایسے نہیں کر سکے تو ہم ہفتے میں ایک دن بنائیں گے اور ہم اسے سنیں گے، اور روز اپنا ایک شیڈیول بنائیں گے کہ ہم اپنے حساب سے قرآن کو 2 رکوع 4 رکوع جس کی جتنی استطاعت ہو اس حساب سے وہ پڑھے، لیکن وہ اس سے بری نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی عورت نہیں کہہ سکتی کہ میرے پاس سب سے زیادہ کام ہے تو میں نہیں کر سکتی ہوں، کہ اللہ کام کا تو بھائی سب کو کام ہے، لیکن آپ کو اللہ کے وہاں حساب اس چیز کا دینا ہے۔ اسی طرح سے کوئی مرد ہی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے یہ بزنس میں ہوں، میں یہ جاب میں ہوں، میں فلانا ہوں، میں ڈھمکانا، نو۔ آپ نے کوئی ایسے تیر نہیں مار لیا، جیسے صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں تو اس سے بڑا تو اچیومنٹ آپ نے نہیں کیا ہوا ہے نا، اس سے تو کم ہی ہے نا، تو پھر کیوں نہیں آپ کر سکتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اس سے غفلت بالکل نہیں کریے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ قرآن جو ہم مل کر رہے ہیں فائدہ دے رہا ہے، جیسے میں آپ کو سنا رہی ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے یہ فائدہ دے رہا ہے، تو آپ بھی اس قرآن کی خدمت میں لگیں۔ آپ کیسی خدمت کر سکتے ہیں کہ اس کو خوب بڑھائیں، اس کو پھیلانے والے بنیں، کم سے کم اس معاملے میں آپ میری مدد کریں۔ میں آپ سے اس مدد کی امیدوار ہوں کہ آپ میری مدد کریں گے، آپ اس بات کو پھیلائیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ بالکل عام سے انداز میں بتایا گیا ہے، روزمرہ کے لوگوں کو آسانی سے بات میں سمجھ میں آ جائے۔ تو اس کار خیر میں آپ اپنا حصہ ڈالیے انشاءاللہ، پھر اللہ جو ہے وہ اس میں برکت دے گا آپ کے اس میں انشاءاللہ۔ پھر آگے دیکھیے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ۔ آخرکار جب انہوں نے اپنے غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو ایک اکٹھا غرق کر دیا اور بعد کے آنے والوں کے لیے ان کو نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا۔ یہ بات ہو رہی ہے فرعون کی کہ اس نے کیا کیا تھا کہ وہ لوگ جو ہے ظلم کس پہ کر رہے تھے؟ جو لوگ فاسق لوگ تھے۔ اب فاسق لوگ کون ہیں؟ دیکھیے اتنا بات سمجھ لی کہ معاشرے میں جب بھی کوئی ظلم ستم ہو، جب بھی کوئی بات ہو رہی ہو تو اس کے خلاف آواز اٹھانا ہے۔ دیکھیے 3 لیول کا ایمان ہوتا ہے۔ سب سے بیسٹ یہ کہ آپ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے طاقت سے ختم کریں، نہیں کر سکتے ہیں تو زبان سے بولیں، زبان سے نہیں بول سکتے تو دل میں رکھیں، اور نہیں تو پھر کوئی درجے کا ایمان ہی نہیں۔ اور جو دل میں رکھتا ہے نا وہ سب سے کم ترین درجے کا ایمان ہے۔ تو کیا ظلم ہمارے آس پاس نہیں ہو رہا ہے؟ اب ہم کیسے اس کی برائی کو ختم کریں؟
تو بس برائی کا ختم کرے گا. میں نے یہ کمر کسی ہوئی ہے کہ بس مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہلے ہم اس سے جڑیں گے قرآن سے, ہم اپنی اصلاح کریں گے, پھر ہم اپنے معاشرے کو پاک صاف کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو وہی ہم کام کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع و فرما بن کر رہے تھے, ان سے کہا جائے گا کہ میرے بندو, آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا. داخل ہو جاؤ جنت میں, تم اور تمہارے ازواج, تمہیں خوش کر دیا جائے گا. ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے, اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی. ان سے کہا جائے گا تم اب ہمیشہ یہاں رہو گے, تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے جو تم دنیا میں کرتے رہے. جیسے بھی میں نے پچھلی آیت میں بتایا تھا, تو اللہ ہمیں ایسے اعمال کروائے کہ جو ہم وارث ہوں جنت کے انشاءاللہ. اب اللہ یہاں پہ کہہ رہے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ کوئی خوف نہیں ہوگا, نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا. تو یہ جنت دو خوف سے بالا تر چیز ہے. غم انسان کو ہوتا ہے کہ کہیں میرا کچھ لٹ نہ جائے, برباد نہ ہو جائے, فساد نہ ہو جائے, تو میرا گھر نہ جل جائے, یہ غم ہے. اور خوف کس بات کا ہے؟ فیوچر کا, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بزنس پہ یہ اثر پڑے, وہ اثر پڑے, کل کیا کریں گے کام, ابھی کورونا کے بعد اگر لاک ڈاؤن کھلے گا تو ہم کون سا بزنس کریں, کون سا, یہ خوف ہے کہ نہیں ہے؟ یہ خوف اور غم یہ ہمیں جنت میں نہیں ہوگا. اور اللہ نے کہا کہ میں دو خوف جمع نہیں کرتا ہوں. جس نے میرا خوف اس دنیا میں رکھ کے اپنی زندگی گزاری اور میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلا, تو اس کو آخرت میں خوف اور رنج نہیں ہوگا. تو آپ چن لیں آپ کو کون سا خوف چاہیے, یہاں کا خوف چاہیے کہ آخرت کا خوف چاہیے. آگے اللہ کہہ رہا ہے سورہ دخان میں, حامیم, قسم ہے اس کتاب مبین کی, ہم نے اسے بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے, کیونکہ ہم لوگوں کو متنبہ وارن کرنے کا ارادہ رکھتے تھے. وہ رات تھی جس میں ہر معاملہ کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا تھا. کون سی رات؟ لیلۃ القدر کی رات. اب آپ دیکھیے لیلۃ القدر کی رات جنہوں نے گزاری ایک رات اچھے سے, وہ الحمدللہ, لیکن اب باقی آنے والی تمام راتوں کو اب کیا کریں, اس کو میکسیمائز کریں. جتنا میکسیمم آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اتنا فائدہ اٹھائیں, کیونکہ یہ رات جو ہے 1000 سال سے بہتر ہے. اس کے علاوہ اللہ کہہ رہا ہر معاملہ جو ہے نا ہم کیا کرتے ہیں اس رات میں کرتے ہیں. اب آگے اللہ سوچے نا کہ جو بیفور کرونا اور آفٹر کرونا کی لائف بہت چینج ہونے والی ہے. اللہ سے سارا خیر مانگ لیں کہ دنیا چاہے ہمارے لیے جو بھی برا مسئلہ چاہتی ہو, برا چاہتی ہو, لیکن جب اللہ نے چن لیا کہ ہمارے ساتھ خیر ہوگا تو کوئی ہم سے روک نہیں سکے گا. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اس کے ایسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں. ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو, میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو. میں تمہارے سامنے اپنی سند پیش کرتا ہوں اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو. اگر تم میری بات نہیں مانتے ہو تم مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو. آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں. جواب دیا گیا اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ, تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا, سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے, یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے. کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے, کتنے ہی عیش کے سر و سامان ہے جس میں وہ مزے کر رہے تھے, ان کے پیچھے دھرے کے دھرے رہ گئے. یہ ہوا ان کا انجام, اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا, پھر نہ آسمان ان پہ رویا نہ زمین, اور ذرا سی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی. اب دیکھیے ذرا سی مہلت نہیں دی گئی. یہ فرعون کی بات ہو رہی کہ جب وہ ستا رہا تھا, حد کر رہا تھا, تو موسیٰ علیہ السلام تب بھی کہا کہ دیکھ تو جو کرتا تو چھوڑ دے, مگر میری قوم کو میرے حوالے کر, میں ان کو لے کے چلا جاتا ہوں. اس نے ان کو بھی نہیں کیا, وہ غلام بنانا چاہتا. تو اللہ نے کیا کہا جب انہوں نے مدد مانگی اللہ سے, تو اللہ نے کہا تو جا اور لشکر کو لے کے مطلب سمندر سے پار ہو جا, بالکل ڈرنا نہیں. اللہ نے ان کو پار کروایا اور پورا لشکر فرعون جو ہے, اب فرعون کی عقل پہ اللہ نے کیا پردہ ڈالا تھا, وہ تو اپنے کوئی میجر کو بھی بھیج سکتا تھا, کسی پولیس چیف کو بھی بھیج سکتا تھا کہ جاؤ پکڑ کے لے آؤ. وہ خود کیوں آیا اور پوری آرمی کو کیوں لے کر آیا؟ سارے سردار پہلی صف میں تھے, آئے اور ڈوبے, اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل جو کمزور نہتھے بے بس لوگ تھے, انہوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا پاورفل آدمی کس طرح سے ڈوب رہا, اور ڈوبتے وقت کیا کہتا ہے میں ایمان لایا کس پہ؟ ہارون اور موسیٰ کے رب پہ. تو اللہ کہہ رہا ہے الان, فرشتے کہتے ہیں الان اب تو لایا, موت کو دیکھ کے تب وہ توبہ نہیں قبول ہوتی ہے. تو اب آپ بھی بچ جائیں,
اپنی موت کو دیکھ کے مت لائیے گا کہ ہاں قیامت آنی ہے، ہاں حساب ہونا ہے، ابھی سے کمر کس لیں، اللہ سے راتوں میں خوب مانگ لے کہ اللہ ہمیں وہ استقامت دے اور حق کو حق سمجھنے والا، حق کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ اس کے بعد یہ بھی سمجھ لیجئے اللہ کہہ رہے ہیں ان کے باغ، چشمے، کھیت اور شاندار محل اور تہذیب و تمدن سب کس کے لیے ہو گیا؟ وہ کس کو چھوڑ کے آیا؟ اس کے وارث کون بنے؟ بنی اسرائیل۔ تو اس لیے نا یہ مت سوچے گا کہ یہ میں نے بنائے، میں کھاؤں گی، میرے بچے، نہیں، اللہ جس کو چاہے وارث بناتا ہے۔ اور میں اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، اللہ تو رزاق ہے، اللہ تو ہمیں جہاں لے کے جا، بولتے ہیں نا عافیت کے ساتھ لے کے جا، حق کے ساتھ لے کے جا، سچائی کے ساتھ لے کے جا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے والوں سے کہہ دو جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے ہیں، ان کی حرکتوں سے درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ خود ایک گروہ کس کی کمائی کا بدلہ دے۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اس اپنے لیے ہی کرے گا، اور جو برائی کرے گا وہ اس کا خمیازہ بھی خود بھگتے گا، پھر تو جانا سب کو اپنی رب کی طرف ہے۔ اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے درگزر۔ درگزر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اتھارٹی نہیں تھی، طاقت نہیں، طاقت بھی تھی، آپ کر بھی سکتے تھے، بدلہ لے بھی سکتے تھے، لیکن تب آپ کو کہا جائے کہ درگزر چھوڑو، جانے دو، فساد مت کرو۔ تو وہ درگزر سے کرنے والوں کے لیے اللہ بہت رحیم اور شفیق رہے گا۔ اور وہ جو ظلم جب کرتے ہیں اور آپ کے پاس طاقت نہیں، تب اس وقت آتا ہے قرآن کہتا ہے آپ صبر کریے۔ تو یہاں پہ درگزر ہے نہیں، آپ کی طاقت تو ہے پر آپ اس کا جواب نہیں دے رہے، کہ چھوڑو، بے عزتی ہوگی، خراب بات ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے عفو اور درگزر سے کام لیں، یہ کیونکہ یہ بہت نصیب والے لوگ کام کرتے ہیں۔ تو اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمارے ساتھ ہم ویسے ہی کام کریں جس سے تو راضی ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے، ایک آخری آیت ہے کہ اس وقت ان پر اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی، وہ اس چیز کے پھیرے میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ان سے کہہ دیا جائے گا آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھلا دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے۔ تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، لہٰذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کر لو۔ بس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک ہے اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے۔ زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے، وہی زبردست اور دانا ہے، وہو العزیز الحکیم۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے تم مجھے آج بھولے ہو، کل میں بھول جاؤں گا، نعوذ باللہ۔ اللہ بھولنے کا مطلب یہ اس میں کہہ رہا ہے کہ اب تمہیں یاد ہی نہیں کروں گا۔ جب اللہ نہیں کرے گا تو پھر تم نکلو گے کیسے اس جہنم سے؟ تو اللہم حفظنا، اللہم حفظنا، اے اللہ تو ہمارا وہ دل بنا جس میں ہر وقت تو تیری یاد بسی رہے، اور اللہ کوئی بھی ذکر، کوئی کی یاد تیرے یاد سے بڑھ کر نہ ہو۔ اللہ کوئی کی اتنی محبت نہ دینا دل میں، کوئی رشتے کی ایسی محبت نہ دینا جو تجھ سے زیادہ ہو۔ اس کے بعد میں اپنی بات اس دعا سے ختم کر رہی ہوں کہ رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم ولا تخزنی یوم یبعثون۔ اے میرے رب، مجھے حکم عطا کر، مجھے صالحوں کے ساتھ ملا، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر، اور مجھے نعمتوں بھری جنت کے وارثوں میں شامل فرما، اور مجھے دوبارہ جی اٹھنے کے دن رسوا نہ کرنا۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، شکراً۔